فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میرا تعارف کرا دیا گیا ہے کہ میں بحمد اللہ ضلع راولپنڈی کا خادم ہوں، اور ہم نے وہاں اپنے رفقا اور ساتھیوں کی شوق اور محبت اور ان کا ولولہ اور جذبہ تو مختلف ہم نے علاقوں میں اور تحصیلوں میں باڑیاں اور یونٹیں تشکیل دی ہیں، اور آج انشاءاللہ اور کل 2 دنوں میں ہماری ضلع راولپنڈی سے میں نے جو ساتھیوں سے وعدہ لیا اور اعداد و شمار ہم نے کیا ہے تو 11 گاڑیاں چھوٹی بڑی آ رہی ہیں۔ یہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ، یہ تعارفی طور پہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ صبح پنجاب میں انشاءاللہ ہمارا پہلا نمبر اور پہلی پوزیشن آئے گی۔ ہم اپنے امیر محترم کے بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور ہم سارے ساتھی اور دوست احباب مل بیٹھتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے یہ بات اپنے مخالفین اور حاسدین کو کہتے ہیں کہ ہمارا مرکز پنجپیر ہے، اور ہمارے اجتماع کو دیکھو اور ہمارے دورہ تفسیر کو دیکھو، انشاءاللہ ہم اس کو حجت کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ میرا موضوع چونکہ وقت مختصر ہے، ویسے تو میرے دوست ہیں مولانا شمس العادی صاحب، جب ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ ابھی بھی میں نے اس مہینے کی 20 تاریخ کو کانفرنس کرائی، سالانہ ہماری کانفرنس ہوتی ہے، تو مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب مدد العالی ہمارے ہاں تشریف لے گئے، اور ہم نے کوئی ان پر قدغن نہیں لگائی، ہم نے کھلا ان کو ٹائم دیا ہے۔ برکت یہ ہے کہ ہمارا بھی اجتماع ہوا تھا اسلام آباد میں پنڈی کا، تو ہم نے اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو یہ ہم پر جو بالکل پابندی لگا دیتے ہیں کہ 10 منٹ ہیں، تو برکت میں کوشش کروں گا۔ میرا موضوع جو ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصائح، یعنی جس طرح جس نہج پہ بندہ زندگی گزارتا ہے اس کی موت بھی اسی پر آتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ جس نہج پہ، جس طرز پہ وہ زندگی گزارتا ہے، میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس صرف میں اشارے کرتا چلا جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری لمحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائیں امت کے لیے، گویا کہ 3 وصیتیں فرمائیں، اور یہ بڑی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں قیمتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی ضعفی اور کمزوری تھی کہ آپ ہونٹ تو ہلا رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، لیکن سنوائی نہیں دے رہا تھا، تو میں نے آپ کے قریب کان لے گئی اور میں نے سماعت فرمایا۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الصلاۃ 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 الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا میلاد میلاد میلاد،
بلکہ فرمایا میری امت والوں نماز نماز نماز. اور رب کعبہ کی قسم کوئی ایسا ایک بھی صحابی نہیں ہے کہ جو بے نماز تھا. آپ کی پختونخوا کی میں بات نہیں کر رہا، بحمداللہ آپ کی اکثریت لوگ نمازیوں کی ہے، لیکن ہمارے پنجاب میں یہ حالت ہے کہ ایک بندہ ہمیں مدرسے میں چندہ بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، فطرانہ بھی دیتا ہے، اور وہ شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، اور وہ رزق حلال کماتا ہے. بلکہ میں اس سے آگے بڑھوں تو وہ اس نے حج بھی کیا ہوا ہے اور عمرہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن بدبخت نماز نہیں پڑھتا. یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. یہ ایسا ہے. حاجی صاحب بھی کہلوا رہا ہے، یہ عقلی دلیل ہے. باقی تو جو نماز پر پڑھنے پر بشارتیں ہیں، جو وعیدیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں چونکہ وقت تھوڑا ہے میں عقلی دلیل کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں. میرے بھائیوں، نماز کو کبھی ترک نہ کرنا اور نماز صحیح اچھے طریقے سے پڑھنا. یہ ایک گلا میں نے اپنا جو تھا وہ بھی بتلا دیا، گلا پر بھی ہے کہ آپ تھوڑی سی نماز میں، یعنی ہمارے ہاں جو پڑھتے ہیں بس رکوع سجود کو اچھے طریقے سے کرو، وگرنہ ایسی نماز کہ جو اچھے طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو وہ منہ پہ دے مار دی جاتی ہے اور وہ آسمان کی طرف نہیں جاتی. اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے قیام ہو، اچھے طریقے سے رکوع ہو، اچھے طریقے سے سجدہ ہو، تو نماز ایسی پڑھ. اور دوسرے کیا فرمایا؟ وما ملکت ایمانکم، او تمہارے غلام، تمہارے نوکر، جی تمہارے ماتحت، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا. چونکہ میرا علاقہ اٹک پڈک ہے اور ہمارے ہاں آپ کے ہاں خان ہیں، ہمارے ہاں ملک ہیں، جو ان کے کتوں کو روٹی کھلانے والا ہے، جو ان کے کتوں کو دودھ پلانے والا ہے، جو ان کے کتوں کو گوشت کھلانے والا ہے، جو ان کے گھوڑوں کو پالنے والا ہے، بعض وقت اس بیچارے کو دال بھی نصیب نہیں ہوتی. اور یہ ہماری قسمتوں کے پھر فیصلے کرتے ہیں. یہ جی فلانا آ گیا، جی یہ فلانا آ گیا ہے، بس ہم ووٹیں بھی ان کو دیتے ہیں اور ان کو سر پہ بھی چڑھاتے ہیں، اور یہ ہماری حالت کرتے ہیں. وہ ہمیں نوکروں سے بھی بدتر ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، جی تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہارے ماتحت، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور تیسرے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک صحابی بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے نبی، آج تو کفار نے حد کر دی، آپ ان پہ لعنت فرمائیں. فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن یہ اتنے بد نصیب تو ہیں، یہ اللہ کے اتنے غضب شدہ تو ہیں. اللہ کا نبی بھی ایسے لوگوں پہ اتنا ناراض تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہو اللہ کی یہودیوں پر اور نصرانیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو کی قبروں کو سجدہ گاہ، میلہ گاہ بنا لیا. قبروں کو پختہ کرتے ہیں، قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں، قبروں پر بکرے لے جاتے ہیں، قبروں پر اونٹ لے جاتے ہیں، قبروں پر ڈھول ڈمکا بجاتے ہیں، قبروں پر میلے لگاتے ہیں،
کنجر نچاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں. یہ ہمارے ہاں جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا کرتے ہیں؟ جوئے کھیلتے ہیں اور عشق لڑاتے ہیں جی، ہر برائی وہاں جا کے کرتے ہیں تو ہماری خانقاہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارا کچھ اپنوں سے بھی اس وجہ سے اختلاف ہے. ہم اشاعت التوحید و سنہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے قرآن اور صحیح حدیث کے اندر کوئی ایک حدیث اور آیت بھی نہیں ملتی کہ جو کسی نبی کی قبر پر جا کر سلام کہا جائے اور اپنی عرضیاں پیش کی جائیں اور اپنی حاجتیں پیش کی جائیں اور تمہاری وہ بات سنیں اور تمہاری بات خود کرا لے یا آگے سے کروا لے. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے نا، سب سے اعلیٰ درجہ شرک یہ ہے، یہ قبر والے کروا لیتے ہیں. بادشاہوں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ بڑے اللہ کے، انہوں نے بڑی کمائیاں کی ہیں، یہ کروا لیتے، یہ کرتے ہیں. اور دوسرا درجہ ہے کہ یہ کروا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں. تو اس لیے وہ قبروں پہ کیوں جاتے تھے؟ قبروں پر اس لیے، تو قبر تو ایک عبرت کی جگہ ہے کہ وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کیا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے. تو وہاں اس لیے جاتے تھے کہ یہ ہماری سنتے ہیں اور یہ آگے پہنچاتے ہیں یا خود یہ ہماری مشکل کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلے شرک کی سیڑھی ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے سب سے پہلے سماع کی تردید کی ہے. اگر یہ عقیدہ سماع والا ہوگا تو پھر سمجھیں کہ یہ شرک کی پہلی سیڑھی پہ چڑھ جائیں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح دین حقہ کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، جزاک